بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ اسٹڈیز میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں۔ سوشل سائنسز جو ہے وہ اس قسم کا فیلڈ ہے جس میں ہم ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ انسانوں کے رویے جو ہیں ان کو سمجھنے کی سائنس جو ہے وہ سوشل سائنسز ہے۔ میں آپ سے آج ایک ٹاپک پر بات کروں گی، اور یہ ٹاپک ہے کہ ہمیں اپنی امپورٹنس یا اپنی اہمیت کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ یعنی ہم کیسے اپنی اہمیت یا اپنی امپورٹنس کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی فرد جو ہے جب وہ اپنے ایک فیلڈ میں ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں اپنی بہتر پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہوتا، اور متعدد بار کوشش کرنے کے بعد بھی اگر پرفارمنس یا ورک بہتر نہیں ہوتا، تو ایک فرد یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں اس دنیا میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، میری اس دنیا میں ضرورت نہیں ہے، یا وہ فرد یا وہ اسٹوڈنٹ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سوچیں زیادہ بڑھ جائیں کہ میری دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں وہاں پر مس فٹ ہوں، وہاں پر جو ہے اس کام میں جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کوششیں کرنے کے بعد بھی میری بہتر پرفارمنس نہیں آ رہی، اور میں نے اور بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں بھی میں بہتر پرفارم نہیں کر رہا یا نہیں کر پا رہی، تو اٹ مینس کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری پرسنالٹی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اور بعض لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، یا ہم اس دنیا کے لیے یوز لیس ہیں۔ ان ساری باتوں کے سوچنے سے پہلے ایک پوائنٹ جو ہے جس کے اوپر ہم سب کا بلیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ میاں نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی حصہ لے لیں، وہاں پہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ سب اللہ میاں نے ضرورت کے تحت بنایا ہے، اس کی وہاں ضرورت تھی۔ اور ہر فرد کا اس کائنات میں جو اس دنیا میں آئے ہیں ایک کام ہے، ایک مقصد ہے اور ایک اہمیت ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ میاں کی کریشن میں یا مخلوق بنانے میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہر چیز پرفیکٹ ہے اور ہر چیز کی ضرورت تھی جس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب ہم ایک سائیکل کو چیک کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا انسیکٹ سے لے کر ہم برڈز ہیں، اینیملز ہیں، اور اس کے بعد ہیومن بینگ تک آئیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے یہ پرفیکٹ دنیا بنائی ہے، اور ہر چیز جو بنائی ہے اس کی اپنی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، ایک اہمیت ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو جب ہم بہت ڈپریشن میں چلے جائیں یا اپنے فیلڈ میں یا اپنے کام میں یا اپنے سبجیکٹ میں ہم مطمئن نہ ہوں اور ہمیں بار بار ناکامی ملے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ میاں نے ہمیں بنایا ہے تو ہمیں بلا وجہ نہیں بنایا، کائنات میں ہماری ضرورت تھی، ہے اور ہوگی، تو ہمیں اللہ میاں نے کریٹ کیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ اس پوائنٹ کو کلیئر کر لینا چاہیے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو اللہ میاں بار بار ہمیں قرآن شریف میں بھی بتاتا ہے کہ میں نے جتنی بھی دنیا بنائی ہے، ہر چیز کی جو کچھ بھی میں نے تخلیق کی ہے اس کی وہاں ضرورت ہے، اور اللہ میاں کے کام میں ہر طرح سے پرفیکشن موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، اگر ہم اپنے سبجیکٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے اور اچھے نمبر نہیں لے رہا، یا ایک فرد جاب کر رہا ہے اور اس جاب میں بہتر پرفارمنس نہیں دے پا رہا، ایک فرد کسی ماحول میں کسی بھی جگہ سوشلی ہے، اپنی فیملی میں ہے یا کہیں بھی، اور وہ وہاں پر ایک صحیح انداز میں فٹ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کچھ چیزوں کو اپنا لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں جو کہ ہماری ناکامی کی باعث بن رہی ہیں، تو اس صورت میں ہم وہاں پر بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یا اس کو حل کرنے کا طریقہ یا اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے میں بہتر انداز میں اس کو میں پڑھوں یا اس کو سمجھوں یا کسی کی ہیلپ لوں کہ بہتر پرفارمنس مل سکے۔ اسی طرح ایک فرد اگر جاب کر رہا ہے تو وہاں پہ نوٹ کرے کہ اور لوگوں سے ڈسکس کرے جو اس کے ارد گرد ہیں، اس کے وہ خود سوچے، اپنے کولیگ سے پوچھے، اپنے ماحول میں باقی لوگوں سے پوچھے جو اسی قسم کی جاب کرتے ہیں کہ کہاں پر خامیاں ہیں اور کس طرح میں نے ان کو دور کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے پوچھے، باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھے وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں، اور جہاں خامیاں ہیں ان کو دور کرے اور جو بیسٹ آپشن ہے ان کو اڈاپٹ کر لے۔ اسی طرح سوشل لائف میں ہوتا ہے کہ سوشل لائف میں کوئی فرد جو ہے وہ گھر میں ہے، ایز اے ہسبینڈ ہے، ایز اے وائف ہے، وہ خود سے جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، جو بھی رول ہے جو سوسائٹی میں پلے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا وہ رول بہتر پلے کر رہے ہیں، اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپس میں ڈسکس کر کے سالو کر لیں۔
اچھا، اگر یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک سبجیکٹ کو پڑھ رہا ہے اور اس سبجیکٹ کو پڑھنے میں ڈسکشن کر کے بھی اور متعدد بار اس کو ناکامی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے آلٹرنیٹ کسی دوسرے سبجیکٹ میں جا سکتا ہے. ایک فرد کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ کوئی دوسری جاب جو ہے وہ سوچ سکتا ہے. لیکن یا سوشل جو سوسائٹی میں کوئی سوشل جو ہے وہ اسٹیٹس ہے آپ کا، تو اس کے لیے کوئی دوسرا اینگل سوچا جا سکتا ہے کہ اس کام کو اس طرح ہم کر رہے ہیں تو ہم اس انداز میں کر لیں. لیکن جب تک آپ کوئی دوسری آپشن سوچیں اور اس دوسری آپشن میں آپ کو پرفیکشن نظر نہیں آتی یا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ دوسری آپشن آپ کے لیے بہتر ہے، تو تب تک اپنا پہلا فیلڈ مت چھوڑیے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہوتے، ہماری امپورٹنس موجود ہوتی ہے کائنات میں، جو کہ واقعتاً اللہ میاں کی ہر تخلیق کی ہوئی کائنات جو ہے وہ میں ہر فرد جو ہے وہ صحیح ہے. تو ہم اللہ میاں نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس میں ہمارا کہاں پر کام ہے، ہم اپنا کام ڈھونڈیں، اپنی فٹنگ ڈھونڈیں، اپنی جگہ ڈھونڈیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اس جگہ پہ نہیں ہوتے جو ہماری اصل جگہ ہوتی ہے. تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوتی ہے، حوصلہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں سٹریس نہیں ہونا ہوتا، ہمیں ٹینشن میں نہیں آنا ہوتا اور اپنے آپ کو غیر اہم نہیں سمجھنا ہوتا. جب ہم اپنے آپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم سارے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم سرچ کریں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ تو میرا سبجیکٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور کون سا بہتر ہو سکتا ہے. جب ہمیں لگے کہ ہاں وہ بہتر ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنا پرانا سبجیکٹ یا اپنا پرانی جگہ جو ہے وہ چھوڑیں، چاہے وہ جاب میں ہو، چاہے سبجیکٹ میں ہو یا سوشل سٹیٹس کے طور پر ہو. تو اس صورت میں جب بھی ہمیں بہتر جگہ مل جائے، لیکن ہمیں جو پرانا گراؤنڈ ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اگر ہمیں نیکسٹ جگہ میں ہم صحیح فٹ نہ ہوں تو جو ہمارا پرانا سٹیٹس ہے یا پرانا سبجیکٹ ہے یا جاب ہے یا سوشل طور پر ہمارا پرانا سٹیٹس ہے یا اس سٹیٹس کا یہ ایک اینگل ہے، تو اس کو اس وقت چھوڑیں جب آپ کو اگلے سلسلے میں جو ہے وہ پرفیکشن یا کامیابی ملے اور آپ کی بیسٹ فٹنگ وہاں پر ہو جائے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں. آپ کا ایک سبجیکٹ ہے، آپ کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ ٹیچر سے بات کرتے ہیں، ٹیچر آپ کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کلاس میں جو دوسرا بچہ ہے وہ جس طریقے سے پڑھتا ہے اور جتنے اچھے نمبر لیتا ہے اور اس کا جو آئی کیو لیول ہے وہ اللہ میاں نے ہم سب کو یونیک بنایا ہے. آپ اپنی کیپیسٹیز میں رہتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، لیکن یہ نہیں دیکھیں کہ یہ جو ٹاپر سٹوڈنٹ ہے یہ تو اس لیسن کو جو ہے وہ 2 دن میں یاد کر لیتا ہے یا اگلے ہی دن اس پہ پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے، تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا. اس میں یہ کہ ہر فرد کی کیپیسٹی، آئی کیو لیول اور سٹائل چینج ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے سے کم ہیں یا دوسرے سے ہماری امپورٹنس کم ہے. ہمارا لرننگ کا سٹائل، ہمارا سیکھنے کا طریقہ، ہمارا پرفارمنس دینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اپنے لرننگ کے سٹائل کو، اپنے پرفارمنس دینے کے طریقے کو اور اپنے آپ کو سمجھیے اور اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے انہی چیزوں کو اہمیت دیجیے جو آپ کی پرسنالٹی میں اور جو اللہ میاں نے آپ کے ذہن میں رکھی ہیں. ہم عام طور پر دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ، یہ فرد جو جاب کر رہا ہے، یہ معاشرے میں بینگ ہسبینڈ، وائف، بہن، بھائی اس طرح کا رول پلے کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہوتا، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آئی کیو لیول کے حوالے سے، اپنی مائنڈ کی کیپیسٹیز کے حوالے سے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کریں، لیکن ہمارا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں. اپنی امپورٹنس کو، اپنے آئی کیو لیول، اپنی جو ٹیلنٹ ہے، اپنی جو ایبیلٹیز ہے اور اپنا جو پیرامیٹر ہے اس میں رہتے ہوئے ایڈجسٹ کیجئے اور اسی کے حوالے سے جو ہے پرفارم کریں. تو جب ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں ہم اچھی سے اچھی پرفارمنس دے سکیں گے. اور کبھی بھی یہ نہ کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کام اچھا کیا. دوسرے سے بہتر ہونے کی کوشش مت کریں، کیونکہ ہماری کیپیسٹیز جو اللہ میاں نے ہمیں یونیک پیدا کیا ہے، ہماری کیپیسٹیز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ آپ جہاں اسٹوڈنٹ ہوں، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، سوسائٹی میں آپ کا کوئی رول ہے، تو ان چیزوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. میں عموماً سوشل بیہیویئرز، رویے، مختلف ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیو ڈال رہی ہوتی ہوں. میری یہ ویڈیوز ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں جو پوائنٹس آ رہے ہیں، جو میرا ایکسپیرینس ہے بینگ اے ٹیچر، کہ میں یونیورسٹی میں 30 ایئرس سے پڑھا آ رہی ہوں، تو میرا ایکسپیرینس، میری آبزرویشن، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے پوسٹ ڈاک کیا اور اس کے لیے جو ہے میں نے یورپین کنٹریز میں تقریباً 10 سے 12 سال جو ہے میں نے وہاں پر گزارے، اور میرا جو ایکسپوئر ہے میں اس سے آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں. لیکن جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے ساتھ کمیونٹی ہے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے،
میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس بھی بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے. تو میرا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف جسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آئیڈیاز یا جو پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں میں وہ آپ سے شیئر کروں، اور جو آئیڈیاز اور جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو پلیز وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ ایک فرد میں یہ نہیں سمجھتی کہ ساری آبزرویشن، ایکسپوئر یا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. آپ اتنے سارے ہیں، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جو مختلف پیرنٹس بھی ہیں، جو ہمارے جو کمیونٹی کے مختلف لوگ ہیں جو ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں. تو پلیز کومنٹ سیکشن میں جہاں پر آپ کی بھی جو رائے ہے اس کو پلیز ایڈ کیجیے گا، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک ویڈیو ایک ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہے وہ اپلوڈ کروں. اس کے بعد آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ کی رائے جو ہے وہ ایڈ ہو جائے، اور اس کے بعد میں پھر ایک اور ویڈیو ڈالوں جو کہ ہماری سوسائٹی میں تمام لوگ، میری سوچ، میرا ایکسپیرینس اور ایکسپوئر، اور آپ کی سوچ، آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوئر، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، ٹیچرز اور تمام افراد جو یہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، وہ سب کے سب بہت زیادہ ویژن اور ایکسپوئر رکھتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں بہت سا نالج ہوتا ہے، اور میں اس نالج کی بہت زیادہ اور اس ایکسپیرینس کی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ شیئر کریں. تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں تقریباً 2 ویکس کے بعد، یا جب تک آپ مجھے کومنٹس کریں گے، ان کومنٹس کو نوٹ کر کے اگلی ویڈیو جو میں ڈالوں گی اسی ٹاپک پر میرا ایکسپوئر پلس آپ کے کومنٹس اور شیئرنگ جو ہے وہ میں شامل کروں گی. آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.